اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ خواتین ایک سرٹن ایج کے بعد مینوپوز کی طرف چلی جاتی ہیں، کیا اس کی وجہ سے بھی بون ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل، جو مینوپاز ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ کے جو فیمیلز کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ امبیلنس میں چلے جاتے ہیں. جو ایسٹروجن، پروجسٹرون ہے، FSH ہے، LH ہے، یہ سارے ہارمونز جو ہے نا وہ امبیلنس میں چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی جو ہڈی ہیں وہ تیزی سے جو ہے نا ڈسٹرکشن کی طرف چلی جاتی ہیں. آپ کی باڈی کے اندر بون ڈسٹرکشن اور بون فارمیشن سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی مینوپاز ہوتا ہے آپ کے مینسز بند ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی جو بون ڈسٹرکشن ہے وہ آپ کی 5 ٹائمز زیادہ ہو جاتی ہے، 5 ٹائمز ایز کمپیئر ٹو دی بون فارمیشن. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس میں ہمیں اسپیسیفکلی اس ایج پہ آ کے تھوڑا ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر ہمیں ان کو سپلیمنٹیشن بھی کرنی پڑتی ہے، ان کی سائیکولوجیکل سپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے لیے بھی آپ انسٹرکٹ کرتے ہیں. تو اس سے آپ ان کی جو مینوپاز کے پرابلمز ہیں کہ اسے ڈپریشن ہونا، سائیکوسس ہونا، ہڈیوں کی دردیں ہونا اور بے چینی ہونا، بالکل ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات جس طرح سے آپ نے سائیکوسس کی بات کی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ جو پین ہے یہ کوئی بیماری ہے اور وہ صرف اس پین کو حل کرنے کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے دبا دینے کے لیے پین کلرز کا استعمال بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹیل پیپل کہ جو درد ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ اٹ سیلف ایک بیماری نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ ایک آئس برگ ہے بیسیکلی کہ اس پین کے پیچھے دیر میں بھی سم ڈینجرس ریزن کہ اس کے پیچھے کوئی خطرناک وجہ ہو سکتی ہے. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، اس تک پہنچنا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ پین ہڈیوں کی ویکنیس کی وجہ سے ہے، کوئی فریکچر کی وجہ سے ہے، کسی اور کھوکھلا پن ہونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہے. اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے، نہ کہ ہم خالی درد کے لیے میڈیکیشنز وغیرہ لیتے رہیں لمبے عرصے کے لیے. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کے گردے، آپ کے جو لیور ہے، آپ کے جو کڈنیز وغیرہ ہیں اور آپ کا معدہ ہے وہ سٹریس میں آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر بون ویکنیس ہے تو صرف یہ بون سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن بچوں میں یا نوجوان لڑکیوں میں اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے، ہڈیوں کی ڈسلوکیشن ہو جانا، جوڑوں کے ارد گرد بہت زیادہ سوزش رہنا اور اس طرح کے مسائل ہونا جس میں ان کو بار بار موچ آ جانا اور لیگمنٹ اور منسکل انجریز جو ہیں وہ بہت عام ہے، کیا وہ بھی آسٹیوپروسس کی وجہ سے ہیں؟ وہ ہڈیوں کی ویکنیس کی وجہ سے ہے. وہ آسٹیوپروسس تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے لیے ایک جنرلائز اور ٹرم ہوتی ہے جو ہماری، اس کو ہم کہتے ہیں آسٹومیلیشیا، کہ آپ کی جو بونز ہیں وہ فریجائل ہیں، اس کے اوپر جو سافٹ ٹیشو کوریج ہے، مسلز ہیں، لیگمنٹس ہیں، وہ آپ کے ویک ہیں. اس وجہ سے ان کو یہ سارے پرابلم فیس کرنے پڑ جاتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں درد کرنا شروع ہو، ٹانگیں درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں. رات کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹانگوں کو باندھ کے سوتے ہیں اس سے درد کی وجہ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر خواتین کی بات کی جائے تو لڑکیاں جب بھی کسی کی شادی جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے یا تو وہ جم جوائن کر لیتی ہیں، ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی ہو جاتی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو یہ ورزشیں اور ڈائٹنگ کرنا کیا فائدہ مند ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے؟ ڈائٹنگ ایکچولی کرنا تو اس سے مسئلے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. آپ اکیلے اگر ڈائٹنگ کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوگی، آپ کی ایون برین کی چربی بھی جو ہے نا وہ پگھل جاتی ہے، اس سے بھی پرابلم ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ کی میموری پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اکیلے اگر ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو اس سے نا پرابلم جنریٹ ہو سکتے ہیں، زیادہ پرابلمز جنریٹ. جی تو اس میں سپلیمنٹس کا اور ان چیزوں کا جو آپ کے لیے وائٹل ہیں ان کو ریپلیس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا پریگنینسی سے پہلے اگر بات کی جائے، جب آج کل لوگ پلانڈ جو ہیں پریگنینسیز کی طرف زیادہ اویئرنیس کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو جب بھی کوئی پریگنینسی پلان کر رہی ہیں خواتین تو ان کو کیا چاہیے، کتنے ٹائم پہلے وہ کون سے ایسے سپلیمنٹس لیں جس سے ان کی بون ہیلتھ زیادہ بہتر رہ سکے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہر پریگنینسی کے درمیان میں 1-2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو ایک ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف کیلشیم، وٹامن ڈی ان کو مل سکے، اس سے پہلے ہی ان کی ریکوری ٹائم مل سکے، تاکہ وہ نیکسٹ بچے کے لیے ان کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ایک ہیلدی بچہ پیدا کر سکے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو اس سے آپ کو پتہ ہے بچے کے اندر بھی ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کی جو ماں ہے اس کے بعد پریگنینسی اور حمل کے بعد بھی ان میں ہڈیوں کی دردیں، پینز وغیرہ یہ سب چیزیں رہتی ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی اگر پریگنینسی وہ پلان کر رہے ہیں اس سے 6-8 مہینے پہلے آپ ضروری نہیں ہے کہ سپلیمنٹس لیں،
آپ اپنی ڈائٹ امپرومنٹ کریں, کوئی ملک شیک وغیرہ اور دودھ کا استعمال کریں, انڈے اور اس میں مطلب مکھن, دہی وغیرہ اور دیسی گھی وغیرہ, یہ سب چیزیں آپ استعمال کر کے کنزیوم کریں, ناٹ کہ آپ استعمال کریں, صرف کھانا نہیں ہے, آپ کو کنزیوم بھی کرنا ہے, مطلب میٹابلائز اچھے سے کرنا ہے. اچھا, ڈیورنگ پریگنینسی خواتین کی عام پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جسم میں درد رہنا, ہاتھ پاؤں میں درد رہنا بہت عام بات ہے. اکثر خواتین کی جو ڈسلوکیشن ہے, جوائنٹ ڈسلوکیشنز ہیں, وہ بھی ڈیورنگ پریگنینسی ہو جاتی ہیں. تو کیا پریگنینسی میں ہڈیاں زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں یا پھر ہماری جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے؟ جی, آپ کی پریگنینسی میں جو ہے نا بیسیکلی آپ کی جو کیلشیم وٹامن ڈی کی ریکوائرمنٹ باڈی میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے, مطلب جتنی آپ کی باڈی کو چاہیے اس سے 6 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ کے پریگنینسی میں جو ہارمونز ہیں ان کی وجہ سے جو لیگمنٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے لیکس ہو جاتے ہیں, وہ پرون ٹو انجریز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لیکس ہوتے ہیں تو اس سے انجری ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ آپ کی پریگنینسی کو اور ڈیلیوری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اچھا, تو اس سے یہ پرابلم ڈیولپ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی نا ہڈیوں میں دردیں, مسلز میں پین, یہ ایک فریکوینٹ سی بات ہے, لیکن اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں کہ آپ ایڈیکویٹ اماؤنٹ لیں, آپ مطلب ان چیزوں کی جو آپ کی قدرتی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر ضرورت ہے تو سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی, تاکہ آپ کی جو ہڈیوں کی دردیں وہ ٹھیک ہوں. اس کے علاوہ آپ ایکسرسائزز وغیرہ, واک وغیرہ جو آپ ایک حد تک جو آپ کی پریگنینسی میں الاؤڈ ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, اور جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ باہر تو خواتین پریگننٹ ہیں تو پریگنینسی میں وہ ایکسرسائز بھی کر رہی ہیں, جم بھی کر رہی ہیں, ہر چیز کر رہی ہیں. یہاں پہ پاکستان میں جیسی خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں انہیں بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بڑی پرابلم ہے, ایک میتھ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اربن پاپولیشن نہیں ہے, مطلب ہمارے ولیجز میں ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ دیکھیں تو جو ان کی خواتین ہیں وہ کھیتوں میں کام بھی کرتی ہیں, ان کو وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہیں, اور ایون کئی دفعہ ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ کھیتوں میں ہی ہو جاتی ہے. تو ایک مطلب ایک پریکٹس رہی ہے آج سے اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں کہ جب ہیلتھ فیسیلیٹیز وغیرہ بہت زیادہ نہیں تھیں, اور وہ جو مطلب خواتین تھی وہ اس حساب سے ان کی ہڈیاں, مسلز, بونز بہت زیادہ اسٹرانگ تھے کیونکہ ان کی ایکٹیویٹی لیول بہت زیادہ تھا. تو ہماری پاپولیشن میں یہ ایک نا بڑا میتھ ہے کہ آپ نے پریگنینسی میں کام نہیں کرنا, ریسٹ کرنا ہے. جب آپ کی پریگنینسی آرگنائز ہو جاتی ہے, جب آپ کی پریگنینسی جو ہے نا وہ مینٹین ہو جاتی ہے, تو پھر اس میں ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی روٹین کے جو کام ہے وہ کریں, کوئی ایسا مسئلہ کیونکہ پریگنینسی تو اٹس اے نارمل پروسیس, اٹس ناٹ اے بیماری ہے, کوئی ڈیزیز نہیں ہے, یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خواتین کو پریگنینسی کے دوران کارپل ٹنل سنڈروم ہو جانا, وہ اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ کارپل ٹنل سنڈروم بہت زیادہ خواتین رپورٹ کرتی ہیں. جی بالکل, وہ بیسکلی جو آپ کی پریگنینسی ہوتی ہے اس میں آپ کی فلوئڈ ریٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے, کہ آپ کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ آپ کی باڈی کا ایک نارمل جو سمجھ لیں فلوئڈ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ آرگنائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے آپ کی جو نروز ہیں ان کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں, اس کو ہم سپلنٹیج کریں, ایکسرسائزز جو ہے نا اس میں اسپیسیفک ہوتی ہیں وہ کریں, تو اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا, تو مطلب یہ بھی کیوریبل ہے؟ کیوریبل ہے اور ریورسیبل ہے. جیسے ہی پریگنینسی آپ کی آف ہوتی ہے, ڈیلیوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ چیزیں واپس نارمل ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن خواتین میں ڈیورنگ پریگنینسی کیلشیم, ملٹی وائٹامن سب کی ڈیفیشنسی رہتی ہے, بون ڈینسٹی کم ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ان کے ہونے والے بچوں میں کون کون سی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ جی, اس میں سب سے بڑی کمپلیکیشن تو یہ ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ ویک ہوتے ہیں فزیکلی, ان کی لو برتھ ویٹ ہوتا ہے, کہ ان کا جو نارملی آپ کا 3 کلو کا بچہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, اس سے بڑی کم برتھ کا ہوتا ہے. اس سے ان کی ریسپریٹری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, ان کی جو چیسٹ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایون خدا نہ خاصہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی مینٹل ریٹارڈیشن بھی ہوتی ہے, کچھ بچوں کے برین پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا, جسٹ بیکاز کہ ہماری بون ہیلتھ اچھی نہیں ہے. جی بالکل, اس سے بچے ایک پرماننٹ مزوری میں جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں, جس کو ہم سیریبرل پالسی کہتے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچے بہت ہی کمزور ہیں, ماں کی ہیلتھ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح کچھ شارٹ اسٹیچرڈ بچے بھی ہو جاتے ہیں
کہ آپ کے جو ہارمونز ہیں پراپر فیمیلز کے اندر نہیں ہیں، اس کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ چھوٹے قد کا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے چھوٹے قد کی بات کی، اگر ہم آج سے 5-10 سال پہلے کی اگر ہم جنریشن کی بات کریں یا اس سے پہلے بھی، تو لوگوں کے قد بہت دراز ہوتے تھے، خواتین کے بھی قد بہت اونچے تھے، لیکن اب بائی دا ٹائم ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائٹ بہت کم ہوتی جا رہی ہے خواتین کی بھی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کی ایک تو انوائرمنٹل چینجز ہیں، ایکچولی ایک گلوبل لیول پہ انوائرمنٹل چینجز میں اسپیشلی ہمارے مطلب پاکستان میں کہ ایک تو سونے جاگنے کی روٹین اور اسی طرح کھانے پینے کا ٹائم، لیٹ آج جو ہے نا جاگتے رہنا، تو کھانا ٹائم پہ نہ کھانا، آپ کی یہ ساری چیزیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کریٹ کرتے ہیں، پھر یہ سب چیزیں ایک ایز اے ہیبٹ جو ہے نا وہ اگلی جنریشن میں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس سے ایک آپ کے جو ایک جینز لیول پہ جو ہے نا چینجز جب پرماننٹ آ جاتی ہیں، وہ جینز لیول پہ اگلی پاپولیشن میں شفٹ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے، جو آپ کے شارٹ اسٹیچر ہے وہ ود پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مرد حضرات میں اٹ از ایکول کہ اب یہ شارٹ اسٹیچر یہ نارمل ہوتا جا رہا ہے۔